ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ دسمبر 1975 یعنی 1975 کی ایک یخ بستہ شام تھی۔ درختوں کی ننگی شاخیں جیسے ہوا میں سسکیاں بھر رہی ہوں۔ برف کی ہلکی پرت زمین پر جمی ہوئی تھی اور سورج اپنی نارنجی روشنی لیے افق کے پیچھے غائب ہو رہا تھا۔ جارج لیڈس نے گاڑی سڑک کنارے روکی۔ ساتھ بیٹھی اس کی بیوی کیتھلین نے ہاتھ کے دستانے اتار کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے ایک پرشکوہ سفید مکان کھڑا تھا۔ اس کی چھت سرخ رنگ کی تھی جیسے خونی سرخ لیے، اور اوپر کی منزل پر دو جھولتی کھڑکیاں کسی کی دو آنکھوں کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ بچے ڈینی، کرس اور ننھی میسی گاڑی سے اتر کر خوشی سے اچھلنے لگے۔ کیا یہ ہمارا نیا گھر ہے؟ میسی نے پوچھا۔ کیتھلین نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں پیاری، یہی ہمارا نیا گھر ہے۔ 112 اوشن ایونیو، ایمیٹی ویل، ایک پرانا مگر خوبصورت مکان، 2 منزلہ لکڑی کا بنا ہوا۔ سامنے چھوٹا سا لان اور پیچھے ایک گھنا درختوں بھرا علاقہ۔ باہر سے دیکھنے پر یہ مکان ایک خواب جیسا لگتا تھا، مگر خوابوں کے بھی تو سائے ہوتے ہیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا انہیں خوش آمدید کہتا محسوس ہوا۔ گھر کے اندر کی لکڑی کی مہک، پرانی سیڑھیوں کی آواز اور دیواروں پر لگے ہوئے پینٹنگز، سب کچھ منفرد اور پراسرار سا تھا۔ جارج نے اپنے ایک دوست سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، یقین نہیں آتا، اتنا بڑا گھر اتنی کم قیمت پر۔ اس نے یہ بات ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے بھی پوچھی تھی جب وہ مکان دیکھنے آئے تھے۔ یہ اتنا سستا کیوں ہے؟ بس پرانے مالکان کو کچھ مسئلہ تھا، ایجنٹ نے سرسری جواب دیا تھا اور فوری موضوع بدل دیا۔ لوٹس خاندان نے سوچا کہ شاید کوئی مالی مسئلہ رہا ہو یا شاید گھر کو بیچنے کی جلدی ہو۔ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ نئے آغاز کا جوش، زندگی کے نئے موڑ پر خوشی اور بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں، یہی سب کچھ اس وقت اہم تھا۔ انہوں نے سامان اندر رکھنا شروع کیا، کمروں کا جائزہ لیا، اور کیتھلین نے کچن کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دل ہی دل میں دعا کی، یا خدا اس نئے گھر میں ہمارے لیے سکون لکھ دے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مکان صرف ایک نیا گھر نہیں تھا، یہ ان کے خوابوں کا نہیں، ان کے بدترین خوف کا آغاز تھا۔ یہ گھر انہیں کبھی آزاد نہ ہونے دینے والا تھا۔ پہلے کچھ دن خوشیوں سے گزرے۔ بچے ہر کمرہ جیسے ایک نئی دنیا سمجھ کر دریافت کرتے۔ کیتھلین گھر سجاتی اور جارج باہر کے لان صاف کرتا۔ مگر چوتھے دن ہی ایک انجانی سی بے چینی نے آہستہ آہستہ اپنے قدم رکھنا شروع کر دیے۔ راتیں لمبی محسوس ہونے لگی۔ ایک رات جب کیتھلین سب کو سلا کر بستر پر لیٹی تو اچانک ایک خواب نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ خواب میں وہ اپنے بیڈ روم میں موجود تھی، مگر سب کچھ دھندلا، مدھم اور بے رنگ۔ کمرے کے کونے میں ایک عورت کھڑی تھی، اس کا چہرہ جھلسا ہوا، آنکھیں سیاہی مائل اور ہونٹوں پر ایک مردہ مسکراہٹ۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے کیتھلین کو گھور رہی تھی۔ کیتھلین ہڑبڑا کر اٹھی، سانسیں تیز، ماتھے پر پسینہ اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اور کیتھلین کو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں سے جھانک کر دیکھا ہو۔ اگلی صبح جارج کا مزاج عجیب سا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا اور بار بار خود سے کہتا، کیا یہ گھر تھوڑا سا ٹھنڈا نہیں؟ حالانکہ ہیٹر آن تھا، کمرہ مکمل گرم، لیکن جارج کو جیسے ہڈیوں تک سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ہیٹر کے قریب جاتا، گرم چائے پیتا، مگر بے سود۔ اسی رات جارج دیر تک جاگتا رہا، گھر کے اندر چپ چاپ چہل قدمی کرتا۔ وہ کچن میں گیا، پھر تہہ خانے میں، پھر سیڑھیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، جیسے کسی کی آہٹ سن رہا ہو۔ کیتھلین نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں جاگ رہے ہو؟ جارج نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ دوسری طرف بچے بھی بدلنے لگے تھے، خاص طور پر چھوٹا بیٹا ڈینی۔ ایک دن کیتھلین اسے کھڑکی کے قریب کھڑا دیکھ کر بولی، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ڈینی نے انگلی درختوں کی طرف اٹھا کر کہا، امی وہ جو درخت کے پاس کھڑا آدمی ہے وہ مجھے دیکھتا ہے ہر رات۔ کیتھلین کا دل کانپ گیا۔ باہر کوئی نہ تھا، صرف خالی درخت اور ان کی پرچھائیاں، لیکن ڈینی کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا، بس حیران تھا کہ اس کا دوسرا دوست صرف اسے کیوں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق ہوتا اگر یہ سلسلہ وہیں رک جاتا۔
مگر یہ کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں جو چھپ کر دیکھتی تھی اب سامنے آنے کو بے تاب تھی۔ یہ سرد دسمبر کی ایک خاموش صبح تھی۔ کیتلین حسب معمول بچوں کے کپڑے طے کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیڈ روم کی دیوار پر پڑی۔ ایک گہرے سرخ رنگ کا قطرہ دیوار سے نیچے کی طرف رنگ رہا تھا، جیسے کسی زخم سے بہتا ہوا خون۔ اس نے حیرانی سے آواز دی، جارج جلدی آؤ، دیوار دیکھو۔ جارج نے لپک کر آ کر دیوار دیکھی، گہرے سرخ گاڑھے قطرے جیسے خون۔ وہ مایا آہستہ آہستہ دیوار کے نیچے قالین کی طرف بہہ رہا تھا۔ جارج نے جھک کر ہاتھ لگایا، مگر جیسے ہی اس نے چھوا وہ سب کچھ غائب ہو گیا، نہ خون نہ دھبا، بس خشک دیوار۔ جارج نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، کیا ہمیں وہم ہو رہا ہے یا یہ گھر ہم سے کھیل رہا ہے؟ اسی شام جیسے ہی رات گہری ہوئی، لاؤنج کی گھڑی نے 12 بجائے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے کسی دروازے کو پوری طاقت سے بند کیا ہو۔ سارے گھر کے دروازے کھڑکیاں کانپنے لگی، بچے چیختے ہوئے بھاگے۔ جارج اور کیتلین نے سب کو گلے لگایا اور انہیں سونے کے لیے لے گئے، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں واپس آئے، اندھیرا مزید گہرا لگنے لگا۔ اگلی رات خوف اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ چھوٹے بیٹے کا کمرہ بند ہو گیا، اندر سے لاک۔ کیتلین نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ہینڈل جیسے جم گیا ہو۔ اندر سے بچے کی بلند چیخیں آ رہی تھی، امی بچاؤ، وہ کالا چہرہ واپس آ گیا ہے، وہ میرے پاس آیا تھا۔ دروازہ کسی طرح کھل نہ رہا تھا۔ جارج نے آخر کار دروازہ زور سے مار کر توڑ دیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بچہ کمرے کے کونے میں سمٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر آنسو، آنکھیں پیلی ہوئی، اور اس کے ہاتھ پر خراشیں تھی جیسے کسی نے پنجے مارے ہوں۔ کمرے کی دیواروں پر خفیف سی نمی تھی اور ایک خراش دار سرسری تحریر، آئی سی یو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ جارج اور کیتلین خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، زبان بولنے سے قاصر تھی۔ کیا یہ سب ان کے تخیل کا کھیل تھا، یا یہ گھر اپنی گہری اور پرانی نفرت سے انہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم یہاں مہمان نہیں، شکار ہو؟ کئی راتوں کی عجیب و غریب واقعات، بچوں کی چیخیں، دیواروں سے بہتا سرخ مایہ اور بند دروازے، اب یہ سب کچھ لٹز خاندان کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ کیتلین کو ایک دن خیال آیا کہ شاید یہ سب کچھ روحانی مسئلہ ہو۔ اسی خیال سے اس نے نزدیکی چرچ میں فون کیا اور پادری فادر مینسن کو اپنے گھر بلایا۔ پادری مینسن ایک بزرگ، نرم مزاج انسان تھے، جن کے چہرے پر سکون اور لبوں پر دعا جاری رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دروازے پر کراس کا نشان بنایا، مقدس پانی چھڑکا اور دھیرے سے دعا پڑھتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اندرونی کمرے میں پہنچے، خاص طور پر بچوں کے کمرے کے قریب، اچانک ان کی سانس رکنے لگی۔ انہوں نے زور سے آنکھیں بند کیے اور ان کا ہاتھ جس میں وہ کراس تھامے ہوئے تھا کانپنے لگا۔ کیتلین کچھ سمجھ نہیں پائی۔ تبھی پادری کی چیخ بلند ہوئی، رک جاؤ، یہاں کچھ ہے، یہ جگہ پاک نہیں ہے۔ اسی لمحے ان کے چہرے پر 3 گہری خراشیں ابھری، جیسے کسی نے ناخنوں سے گوشت چیر ڈالا ہو۔ ان کی ناک سے خون بہنے لگا اور وہ ایک لمحے میں پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے۔ جارج اور کیتلین نے آواز دی، مگر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئے اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئے۔ کیتلین سکتے میں آ چکی تھی۔ یہ کوئی نفسیاتی وہم نہیں تھا، یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہاں کچھ ناپاک، غیر انسانی اور غیر مرئی قوت موجود ہے۔ اسی رات کیتلین آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کچھ حرکت ہوئی ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر جب وہ واپس آئینے میں دیکھتی ہے تو ایک لمحے بھر کو ایک جھلسے ہوئے چہرے والا وجود خالی آنکھوں کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، کمرہ خالی، مگر دل میں جیسے کوئی برفیلی ہاتھ رکھ گیا ہو۔ اب یہ گھر صرف ایک ڈراؤنی جگہ نہ رہا تھا، یہ ایک ایسی قید بن چکا تھا جہاں روشنی سے زیادہ سائے تھے اور دعا سے زیادہ لعنت۔ گھر کے اندر وقت جیسے جامد ہو چکا تھا۔ دن کا آغاز اور رات کا اختتام سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے اپنی مرضی سے چلتی تھی اور ہر کمرے کی فضا میں ایک انجانی گھٹن موجود رہتی تھی۔ جارج دن بدن بدل رہا تھا۔ وہ پہلے محنتی،
خوش مزاج اور بچوں سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ اب وہ خاموش، بدظن اور چڑچڑا ہو چکا تھا۔ وہ گھنٹوں لاؤنج میں بیٹھا رہتا، آنکھیں دیواروں پر جمائے جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ کیتلین نے ایک دن دیکھا کہ جارج پرانی الماری سے کچھ پرانی گرد آلود کتابیں نکال رہا ہے۔ ان پر عجیب و غریب نشان، الٹے کراس اور غیر معروف زبانوں میں لکھا ہوا مواد تھا۔ یہ کیا ہے جارج؟ یہ سب سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں گمشدگی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سایہ۔ کیتلین کے خواب بھی بدلنے لگے۔ ایک رات اسے خواب آیا کہ وہ اپنے بیڈ پر بندھی ہوئی ہے، ہاتھ اور پاؤں مضبوط رسیوں سے باندھے گئے ہیں۔ کمرے کی دیواروں پر سائے ناچ رہے ہیں، جیسے کوئی شیطانی رسم ادا ہو رہی ہو۔ سائے ہنستے، گاتے اور ایک دوسرے کو چاقو دکھاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک سایہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کرتا ہے، تم اب کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ کیتلین کی چیخ سے وہ جاگ جاتی ہے، سانس ٹوٹا ہوا، پسینے سے بھیگی ہوئی، لیکن خواب کے نشانات اس کے جسم پر حقیقت بن چکے تھے۔ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں پر رسی کے نشانات تھے، جیسے کسی نے واقعی اسے باندھا ہو۔ اس کی کمر پر نیلے نشان تھے، جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو۔ جارج اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ایک رات جب کیتلین نے اس سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے غصے سے جھنجھلا کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم اس گھر کو خراب کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو کیتلین نے کبھی نہ دیکھا تھا، جیسے جارج بول نہیں رہا بلکہ کوئی اور اس کے ذریعے بات کر رہا ہو۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنتے جا رہے تھے، جیسے اس گھر نے نہ صرف ان کے سکون پر بلکہ ان کے رشتے پر بھی قبضہ کر لیا ہو۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، یہ جاننے کی اب نہ ہمت بچی تھی نہ ہوش۔ بس ایک چیز واضح تھی، یہ مکان صرف دیواریں اور چھت نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے وہ بچے ہی ہوتے ہیں جو اندیکھی خطرات کو محسوس کرتے ہیں۔ ایمیٹی ویل کے اس خونی گھر میں بھی سب سے پہلے سچ کو بچوں نے دیکھا تھا۔ ڈینی اور کرس اکثر باتوں باتوں میں ایک دوست کا ذکر کرنے لگے تھے۔ ایک دن جب کیتلین انہیں کہانی سنا رہی تھی تو کرس نے اچانک سوال کیا، امی جوڈی کب آئے گی ہمارے ساتھ کھانا کھانے؟ کیتلین حیران ہوئی، کون جوڈی؟ ڈینی بولا، وہ ہماری دوست ہے، وہ چھت پر رہتی ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہے، وہ کہتی ہے کہ سب بچے اس کے دوست بن سکتے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ چھت پر کھیلنے آئے۔ کیتلین کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ جارج کی طرف دیکھا، وہ پھر سے خاموش، کتابوں میں گم اور کسی اور دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اگلے دن کیتلین نے ہمت کر کے چھت کا راستہ کھولا۔ یہ جگہ وہ پہلے کبھی نہ گئی تھی۔ لکڑی کی سیڑھیاں چرچراتی ہوئی اوپر جا رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ ہوا جیسے باری ہوتی جا رہی تھی۔ چھت کا کمرہ ایک بند، سنسان اور سرد جگہ تھا۔ ایک بوسیدہ الماری، کچھ ٹوٹی پرانی گڑیا، ایک مٹی میں لتڑی گڑیا کا سر اور ایک لکڑی کا ڈبہ جس میں کسی کے انسانی ناخن رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر انگلی سے کھینچے گئے کچھ عجیب و غریب نشانات تھے، شاید کسی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ کیتلین نے ڈبہ بند کر کے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ نیچے واپس آئی تو اس کی سانسیں بے قابو تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک بار پھر سوال ابھرا، مگر جواب کہیں نہ تھا۔ اسی رات کچھ عجیب ہوا، گھر کے تمام لائٹس اچانک بند ہو گئے، مکمل اندھیرا۔ پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی فرنیچر زمین سے ٹکرایا ہو۔ جب بجلی واپس آئی، کیتلین اور جارج نے جو منظر دیکھا، اس نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ کچن میں تمام کرسیاں چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ نہ صرف الٹی ہوئی تھی بلکہ وہ ایک دائرے میں گھومنے لگی، آہستہ آہستہ، جیسے کوئی رسم ادا ہو رہی ہو۔ ڈینی پیچھے سے بولا، جوڈی نے کہا تھا وہ ہمیں اڑا لے جائے گی اگر ہم اسے نہ مانیں۔ اس لمحے کیتلین کو یقین ہو گیا، یہ صرف سائے نہیں، یہ کوئی وجود ہے، یہ بچوں سے بات کرتا ہے، کھیلتا ہے اور اب انہیں لے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایمیٹی ویل کے اس گھر میں دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ جارج، کیتلین اور بچے اب زندہ تو تھے مگر آزاد نہ تھے۔ جارج اب مکمل بدل چکا تھا۔
ہر وقت اسے لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ باتھ روم میں جائے تو پیچھے سایہ، کچن میں جائے تو کھڑکی کے پار کوئی جھانک رہا ہو، سیڑھیاں چڑھے تو قدموں کی آواز اس کے ساتھ ساتھ سنائی دیتی۔ ایک دن وہ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا مون رہا تھا۔ اچانک اس نے آئینے میں ایک سیاہ آنکھوں والا چہرہ دیکھا، بالکل اپنے پیچھے۔ وہ جھٹ سے پیچھے پلٹا، کچھ نہ تھا۔ مگر جب اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، وہ چہرہ اب اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ جارج کا دل زور زور سے دھڑکا اور وہ لڑکتا ہوا باہر بھاگا، مگر گھر سے باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ اب بچوں کے کھلونے بھی رات کو خود بخود چلنے لگے تھے۔ ٹین کے سپاہی مارچ کرتے، گڑیوں کی آنکھیں پلکیں جھپکاتی اور فرش پر رکھی گیند خود بخود حرکت کرتی۔ ایک رات کیتلین نے سنا گیلری میں کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے سوچا شاید میسی جاگ گئی ہو۔ وہ دبے قدموں باہر نکلی، مگر گیلری بالکل خالی تھی۔ تبھی اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ پلٹی، کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اسی ہفتے ایک اور واقعہ ہوا۔ غسل خانے کا نل بند تھا، مگر پانی بہہ رہا تھا، کالے رنگ کا بدبودار پانی۔ کیتلین نے جیسے ہی نل بند کرنے کی کوشش کی، وہ پانی جیسے اس کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ ہر گزرتی رات، ہر سانس، ہر کمرہ، یہ سب کچھ گھٹن، سایہ اور ایک اندیکھے عذاب میں بدلتا جا رہا تھا۔ یہ گھر انہیں صرف ڈرا نہیں رہا تھا، یہ ان کے اندر اتر رہا تھا۔ یہ ایمیٹی ویل میں لٹز خاندان کی 28ویں رات تھی، ایک ایسی رات جو وقت کی رفتار کو روک دے اور سانسوں کو تھما دے۔ فضا میں عجیب سی گھٹن تھی، نہ کوئی تیز ہوا، نہ سردی، مگر ہر کھڑکی کے باہر درخت جھوم رہے تھے، جیسے کسی نے ان کی جڑوں کو ہلا دیا ہو۔ رات کے 3 بجے، جسے شیطانی وقت کہا جاتا ہے، کیتلین کی چیخ نے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ جارج اٹھو، کوئی کمرے میں ہے۔ جارج ہڑبڑا کر اٹھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سیاہ سایہ سا گزر گیا۔ کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، دروازے خود بخود کھلنے بند ہونے لگے۔ بچوں کے کمرے سے چیخیں آ رہی تھی۔ ڈینی رو رہا تھا، میسی کی زبان بند ہو گئی تھی، اور کرس مسلسل کہہ رہا تھا، وہ آ گئی ہے، جوڈی آ گئی ہے۔ کیتلین نے دیوار پر کچھ لکھا ہوا دیکھا، اب تمہاری باری ہے۔ الفاظ جیسے تازہ خون سے لکھے گئے ہوں، اور جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ آہستہ آہستہ بہنے لگے۔ گھر میں ہر چیز جیسے اپنی جان پکڑ چکی تھی۔ کتب خود بخود کھلنے لگے، فرنیچر ہلنے لگا، چھت پر زوردار دھماکوں کی آوازیں آنے لگی۔ جارج نے فیصلہ کر لیا، بس اب بہت ہو گیا۔ وہ بغیر کوئی سامان اٹھائے صرف بچوں کو گود میں لے کر نیچے کی طرف دوڑا۔ کیتلین نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ بند تھا، جیسے کسی نے باہر سے تالا لگا دیا ہو۔ تبھی ایک لمحہ آیا، وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا۔ ساری کھڑکیاں ایک ساتھ ٹوٹ گئی، شیشے زمین پر بکھر گیا، اور سرد ہوا پورے گھر میں دوڑ گئی۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ یہ دروازہ نجات کا تھا یا کوئی اور دھوکہ؟ مگر ان کے پاس سوچنے کا وقت نہ تھا۔ جارج، کیتلین اور تینوں بچے باہر کی تاریک یخ رات میں دوڑ گئے، ننگے پاؤں، بغیر کوٹ، بغیر سامان، صرف سانس بچانے کی کوشش میں۔ وہ سیدھا گاڑی میں بیٹھے اور جیسے تیسے گاڑی اسٹارٹ کی۔ گھر کے پیچھے کھڑکی سے میسی نے ایک آخری بار مڑ کر دیکھا۔ وہ بولی، امی جوڈی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کیتلین نے اس کا چہرہ موڑ دیا اور کہا، اب پیچھے مت دیکھنا پیاری، ہم جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ رات آخری رات تھی۔ ایمیٹی ویل کا وہ منحوس دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا، لیکن کیا وہ سایہ بھی پیچھے رہ گیا، یا وہ ساتھ نکل آیا تھا؟ لٹز خاندان نے پناہ لی کیتلین کی والدہ کے گھر میں۔ وہ لرزتے تھے، سوتے نہیں تھے، اور جب سوتے بھی تو خوابوں میں وہی گھر، وہی سایہ اور وہی جوڈی واپس آتی۔ 112 اوشن ایونیو، ایمیٹی ویل۔ 1927 میں تعمیر شدہ ڈچ کرنل اسٹائل کا یہ 5 بیڈ روم والا گھر آج بھی کھڑا ہے۔ اس کی سب سے مشہور خصوصیت وہ متوازی آنکھ نما جھولتی کھڑکیاں تھی، جنہیں بعد میں ہٹا دیا گیا تاکہ گھر پہچانا جانے سے بچا رہ سکے۔
उस मकान से मुंसलिक सबसे खौफनाक वाक़या 13 नवंबर 1974 को पेश आया, जब रोनाल्ड डिफ्यू जूनियर ने अपने ख़ानदान के 6 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया। ये वाक़या उस घर की दास्तान को दागदार बनाने वाला पहला संगे मील था। लेकिन लुट्स ख़ानदान इस वाक़े से लाइल्म था। प्रेस और मीडिया ने लुट्स ख़ानदान की खबर को हवा दी। एमिटीविल हॉरर के नाम से ये केस अमेरिका भर में मशहूर हो गया। लोग इस घर को देखने आने लगे, कुछ मजाक समझते, मगर कुछ दरवाजे के पास पहुंचते ही उल्टे कदमों वापस भागते। कुछ लोग कहते कि ये सब झूठ था। लुट्स ख़ानदान ने पैसों की खातिर ये कहानी गढ़ी। असल मकान का एड्रेस 112 ओशन एवेन्यू था, लेकिन बाद में मालिक ने उसे 108 ओशन एवेन्यू में बदल दिया ताकि सियाह छापामारी या सयाहों की तवज्जो कम हो सके। लेकिन फिर कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब कोई ना दे सका। पादरी ने जो कुछ देखा वो क्यों खामोश रहा? वो कमरे का खून, अजीब सा बू और वो साए, वो सब जमी तसव्वुर कैसे हो सकता है? बच्चे आज भी क्यों चुप है? क्यों कभी कैमरे पर तफसील से कुछ ना बोल सके? कई साल बाद जब वो घर दोबारा किसी और ने ख़रीदा तो नया मालिक कहता है, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, सब कहानियाँ हैं। लेकिन जो रह चुका हो, जो देख चुका हो, उसके लिए ये सिर्फ कहानी नहीं रहती। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।